وہ سلمان کی طرف بڑھا، قریب جا کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بخار کا اندازہ لگایا۔ سلمان کی سانس لہجہ بھر کے لیے رک گئی۔ ارے اس کو تو بڑا تیز بخار ہے۔ یہ کہتے کہتے اس نے سلمان کو غور سے دیکھا، جو چادر اوڑھے دیوار کی طرف منہ موڑے لیٹا تھا۔ نیاز کو کچھ شبہ ہوا، مگر سلمان کے چہرے پر اندھیرا چھایا تھا، لہٰذا وہ اسے پہچان نہ سکا۔ نوشا کی ماں نے جلدی سے بات کا رخ پلٹ دیا۔ وہ نوشا کے اچانک گھر سے چلے جانے کی خبر سنانے لگی، مگر نیاز نے اس کی بات سن کر کسی تشویش کا اظہار نہ کیا، نہ ہمدردی کی نہ دلجوئی۔ بے نیازی سے بولا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ وہ آوارہ ہو گیا ہے۔ اچھا ہے، کچھ دن ٹھوکریں کھائے گا، ساری آوارہ گردی نکل جائے گی۔ نوشا کی ماں کو نیاز کا رویہ اچھا نہ لگا۔ وہ اس سے ہمدردی کے دو بول سننے کی خواہش مند تھی۔ نوشا کا تذکرہ نظر انداز کر کے نیاز کوئٹہ کی باتیں بتانے لگا۔ سلطانہ چپ بیٹھی سب کچھ سنتی رہی۔ نیاز دیر نہ ٹھہرا، تھوڑی دیر بعد اٹھ کر چلا گیا۔ سلمان نے اطمینان کی سانس لی۔ جتنی دیر نیاز بیٹھا باتیں کرتا رہا، اتنی دیر اس کی جان سولی پر لٹکی رہی۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ آئندہ اس گھر میں آتے وقت اسے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ان کی باتوں سے یہ تو واضح ہو چکا کہ نیاز نوشا کی ماں کا رشتہ دار ہے، اور وہ نیاز سے اس کی آمد و رفت چھپانا بھی چاہتی ہے۔ یہی اس کے حق میں بہتر ہوا، ورنہ وہ دوبارہ اس کے گھر میں جانے کے قابل نہیں رہتا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی گئی۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ بادل ایک بار زور سے گرجے، تیز بارش شروع ہو گئی۔ پانی کے تمام قطرے چھت پر شور مچانے لگے۔ سلمان کبھی کبھار درد سے کراہتا، بخار تیز ہو گیا تھا۔ اس کا تمام جسم بھٹی کی طرح تپ رہا تھا۔ آنکھوں کے پپوٹے سلگ رہے تھے، جن میں شدید درد تھا۔ یکایک اس نے اپنے قریب گہری گہری سانسوں کی سرسراہٹ محسوس کی۔ اس نے کروٹ نہیں بدلی، خاموش لیٹا رہا، البتہ آنکھیں کھول کر دیکھا۔ لیمپ کی دھندلی روشنی میں سامنے دیوار پر ایک انسانی سایہ نظر آیا۔ کوئی اس کے سرہانے جھکا ہوا کھڑا تھا۔ پھر اس نے اپنے رخسار پر ٹھنڈک محسوس کی۔ ایک ہاتھ اس کے چہرے پر آ کر ٹک گیا۔ وہ بے قرار ہو کر آہستہ سے بولا، سلطانہ۔ شش۔ سلطانہ نے اسے خاموش کر دیا۔ سلمان نے اپنا جلتا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ پھر اس نے سلطانہ کا نرم نرم ہاتھ اپنے منہ کے پاس لا کر چوم لیا۔ سلطانہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ وہ چپ چاپ اس کے پلنگ کے قریب کھڑی رہی۔ تیز بارش ہوتی رہی۔ ہوا شیشم کے پتوں میں سیٹیاں بجاتی ہوئی گزرتی۔ بادل زور سے گرجتے۔ کمرے کے اندر کروٹ بدلنے کی آواز ابھری۔ سلطانہ نے سلمان کے چہرے پر سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور دور چلی گئی۔ نہ جانے وہ کب کمرے میں گئی، کب اپنے بستر پر لیٹی، کب اسے نیند آئی۔ سلمان کو کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ وہ دیر تک خاموش لیٹا سلطانہ کے دوبارہ آنے کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ نہ آئی۔ صبح ہوئی تو سلمان کا بخار ہلکا پڑ چکا تھا۔ زخموں میں ٹیس بھی کم تھی۔ اب ٹھہرنا مناسب نہیں تھا۔ وہ سویرے ہی سویرے نوشا کے گھر سے چلا گیا۔ بیڑی کے کارخانے کی ہڑتال طول پکڑتی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی نوشا کی ماں کی پریشانیاں بڑھتی گئیں۔ کئی وقت کے فاقے پڑ جاتے۔ گھر میں گرہستی ہی کون سی تھی؟ تھوڑا جو سامان تھا وہ بازار میں فروخت ہونے لگا۔ کوئی ایسا کام نہیں مل رہا تھا جس سے پیٹ پالا جا سکے۔ سلائی کی مشین ہوتی تو پاس پڑوس کے کپڑے سی پرو کر بھی گزارا ہو جاتا۔ اسے خریدنے کے لیے نوشا کی ماں نے کئی بار رقم جوڑی، مگر کوئی نہ کوئی ایسا خرچ نکل آتا کہ ساری بچت صرف ہو جاتی۔ وہ بستر پر لیٹی اپنی پریشانیوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ سلطانہ اور انو کب کے سو گئے تھے، اور وہ خاموش پڑی رات کی گھڑیاں گن رہی تھی۔ اسی اثناء میں نیاز آ گیا۔ وہ کئی روز بعد آیا تھا۔ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ بات بات پر ہنس رہا تھا۔
وہ سامان سے لدا پھندا آیا تھا جس میں مٹھائی تھی، پھل تھے اور سنگھار کی کچھ اشیاء تھیں۔ آتے ہی سارے بنڈل اس نے نوشا کی ماں کے سامنے ڈال دیے اور چارپائی پر اطمینان سے بیٹھ کر بولا، آج تو میں بہت تھک گیا۔ وہ بولی، خیر تو ہے، کہاں سے تھکے ہارے آ رہے ہو؟ کچھ نہ پوچھو، پہلے تم مجھے پانی پلاؤ، پیاس کے مارے گلا سوکھ رہا ہے۔ وہ فوراً پانی لے آئی۔ نیاز واقعی بہت پیاسا تھا، پورا گلاس ایک ہی سانس میں غٹا غٹ چڑھا گیا۔ پانی پی کر وہ بستر پر لیٹ گیا۔ نوشا کی ماں نیاز کا لایا ہوا سامان کھول کر دیکھنے لگی۔ شام کو گھر میں کچھ پکا نہیں تھا، سلطانہ اور انو بھوکے سو رہے تھے۔ اس نے سوچا دونوں کو جگا کر کچھ کھلا دے، مگر جب اس نے اپنا ارادہ نیاز پر ظاہر کیا تو اس نے منع کر دیا، مجھے تم سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں، سب اٹھ جائیں گے تو بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ چپ ہو گئی۔ نیاز پلنگ اٹھا کر باہر صحن میں لے گیا۔ دونوں وہیں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ آسمان بالکل صاف تھا، دور تک ستاروں کی افشاں بکھری ہوئی تھی، نرم نرم جھونکے چل رہے تھے، فضا میں خنکی تھی مگر ناگوار نہیں گزر رہی تھی۔ نیاز نے اس کا ہاتھ محبت سے تھام لیا۔ آج میں یہ طے کر کے آیا ہوں کہ مجھے ہاں یا نا کا جواب دے دو۔ وہ دبی زبان میں بولی، کچھ دن اور ٹھہر جاتے تو اچھا تھا۔ وہ اور بھی جذباتی ہو گیا، تم ہر بار یہی کہتی ہو، اسی آج کل میں کئی مہینے ہو گئے۔ الفاظ معنی، صرف، استعمال، خنکی، ٹھنڈک۔ وہ ناز سے بولی، کئی مہینے؟ توبہ کرو، بس اب میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا، پرسوں جمعہ ہے، مبارک دن ہے، اسی روز ہو جانا چاہیے۔ نوشا کی ماں گھبرا کر بولی، ارے ارے اتنی جلدی؟ نیاز نے بڑے پیار سے اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا، رخساروں کو تھپک کر بولا، مجھے تو اب گھڑی بھر بھی تم سے الگ نہیں رہا جاتا، میری بات تم کو ماننی ہی پڑے گی۔ نوشا کی ماں نے کچھ کہنا چاہا تو اس نے جھٹ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کیا، تم کو میری جان کی قسم جو انکار کیا، اب پروگرام طے ہو گیا۔ نوشا کی ماں نے چاہا کہ حسب معمول اس وقت بھی نیاز کو ٹال دے، مگر وہ اس کے سر ہو گیا اور بولا، اگر اس جمعے کو نکاح نہیں ہو سکتا تو پھر کبھی نہ ہوگا۔ حالات کچھ اس قدر خراب تھے کہ وہ اس کی دھمکی کا مقابلہ نہ کر سکی۔ روز روز کی فاقہ کشی اور طرح طرح کی پریشانیوں نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ اس سے کچھ بھی نہ کہا گیا، چپ چاپ نیاز کی بات مان لی۔ نیاز نے اسی وقت ضروری اخراجات کے لیے جیب سے نکال کر 200 روپے دیے، پروگرام بھی بتا دیا۔ جمعے کو فجر کے وقت میں قاضی کو لے کر آ جاؤں گا، وکیل اور گواہ بھی لیتا آؤں گا، میرے خیال میں یہ سب سے مناسب وقت رہے گا۔ میرے ساتھ صرف چند آدمی ہوں گے، تم سارا بندوبست کر لینا، جی چاہے تو پڑوس سے کسی بھی بڑی بوڑھی کو بلا لینا۔ گویا ساری اسکیم وہ پہلے ہی تیار کر آیا تھا۔ ایک ایک بات بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ نوشا کی ماں چپ بیٹھی اس کی باتیں سنتی رہی۔ جب ساری باتیں طے ہو گئیں تو خلاف توقع وہ رات ہی کو اٹھ کر چلا گیا۔ نوشا کی ماں نے حامی تو بھر لی مگر رات بھر بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی، نیند کا کوسوں دور تھی۔ اسے سب سے زیادہ فکر سلطانہ کی تھی۔ دوسرے دن بھی وہ اسی ادھیڑ بن میں رہی، بار بار خاموش نظروں سے سلطانہ کو دیکھتی، اس کی بکھری ہوئی جوانی کو، اس کے نکھرے ہوئے حسن کو اور آب و تاب کو، اور ہر بار کسی آنے والے خطرے کے احساس سے کانپ اٹھتی۔ الفاظ معنی، بکھری ہوئی، پرجوش، بھرپور، آب و تاب، چمک دمک، خوبصورتی۔ اب صرف ایک دن باقی تھا۔ نوشا کی ماں کی الجھن بڑھتی گئی۔ اس بات کو اب سلطانہ سے چھپایا بھی نہ جا سکتا تھا، مگر یہ بات اس سے کہتی بھی تو کس منہ سے؟ زندگی میں پہلی بار وہ خود اپنی بیٹی سے ڈر رہی تھی، بات کرتے ہوئے اسے خوف معلوم ہو رہا تھا۔ آخر ہچکچاتے ہوئے اس نے سلطانہ کو اپنے قریب بلایا، وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کئی لمحے گزر گئے مگر ماں سے کچھ بھی نہ کہا گیا۔ بہت دیر بعد اس نے دبی زبان سے کہا، تم سے ایک بات کہنی تھی۔ ماں کے بدلے ہوئے لہجے پر سلطانہ کو تعجب ہوا۔ کیا بات ہے اماں؟ کیا بتاؤں کیا بات ہے؟ وہ آگے نہ کہہ سکی۔ سلطانہ نے جلدی سے پوچھا، کوئی خاص بات ہے؟ ماں نے اٹکتے ہوئے بتایا، کل رات نیاز آیا تھا۔ سلطانہ کا دل دھک سے رہ گیا، کہیں ماں نے اس کا رشتہ نیاز سے تو طے نہیں کر دیا؟
اس نے سہمی ہوئی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ ماں نے آہستہ سے کہا، وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اچھا؟ سلطانہ کی سانس حلق میں رک گئی۔ اس نے لرزتے ہوئے پوچھا، کس سے؟ ماں نے نظریں نیچی کر کے کہا، میرے ساتھ۔ اور یہ کہتے کہتے اس کا چہرہ پسینے پسینے ہو گیا۔ سلطانہ حیرت سے دم بخود رہ گئی۔ اس کا جسم اس طرح جھنجھنایا جیسے کہیں قریب ہی چینی کی پلیٹ گر کر چکنا چور ہو گئی۔ اس کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ ماں بھی چپ ہو گئی۔ کہنا تو اسے ابھی بہت کچھ تھا، اپنی مجبوریوں کا اظہار کرنا تھا اور بیٹی سے معذرت کرنی تھی، مگر وہ صرف اس قدر کہہ سکی، جمعے کو فجر کے وقت نکاح ہے۔ یہ بات اس نے اس انداز سے کہی گویا گھڑے میں منہ ڈال کر بول رہی ہو۔ وہ زیادہ دیر سلطانہ کے پاس نہ بیٹھ سکی۔ سلطانہ سوچتی ہی رہ گئی کہ کیا کہے۔ ماں اٹھ کر کمرے میں چلی گئی، صندوق کھول کر سامان الٹنے پلٹنے لگی۔ چند منٹ بعد باہر نکلی تو سلطانہ سے نظریں ملائے بغیر بولی، میں ایک کام سے بڑی ممانی کے پاس جا رہی ہوں۔ یہ کہتی ہوئی وہ گھر سے باہر چلی گئی۔ سلطانہ اسے دیکھتی کی دیکھتی ہی رہ گئی۔ انو اسکول جا چکا تھا۔ سلطانہ گھر میں تنہا تھی۔ وہ خاموش بیٹھی سوچ رہی تھی، یا اللہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ کسی انجانے خوف سے وہ بار بار کانپ اٹھتی۔ اچانک سلمان نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پہلے تو وہ جھجکی، پھر ہمت کر کے اسے اندر بلا لیا۔ سلمان حسب معمول کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ ذرا ہی دیر بعد دروازے پر سلطانہ کا چہرہ نظر آیا، مگر وہ کمرے کے اندر نہ آئی، دہلیز سے لگی کھڑی رہی۔ اس روز وہ بڑی افسردہ نظر آ رہی تھی، کھوئی کھوئی آنکھیں اور رخساروں پر ڈھلتی رات کی سی دھند۔ اس نے نظر بھر کر سلمان کو دیکھا اور سوچنے لگی کہ اب آئندہ وہ اس سے نہ مل سکے گی۔ کل نیاز اس کا سوتیلا باپ بن جائے گا، اور جب وہ اس کا سوتیلا باپ بن جائے گا تو یہ گھر اس کا ہو جائے گا۔ وہ کسی صورت میں سلمان کو اپنے گھر میں آنے نہ دے گا۔ سلمان اٹھ کر اس کے قریب آ گیا، محبت سے اس کا رخسار تھپ تھپا کر بولا، کیا بات ہے، تم بہت اداس لگ رہی ہو، اماں نے کچھ کہا ہے؟ وہ آہستہ سے بولی، نہیں۔ تو پھر بات کیا ہے؟ مگر وہ کچھ نہ بولی اور اس کے سینے سے لگ کر سسکیاں بھرنے لگی۔ وہ پیار سے اس کی پیٹھ تھپکنے لگا۔ دونوں مبہوت کھڑے تھے۔ ناگاہ ماں دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ سلمان اور سلطانہ کو اس کی آمد کی مطلق خبر نہ ہوئی۔ اس نے دونوں کو اس عالم میں دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ لمحہ بھر تک وہیں دروازے کے قریب گمسم کھڑی رہی، پھر کچھ سوچ کر باہر چلی گئی۔ دروازہ باہر سے بند کیا اور خام خواہ کواڑ کھٹکھٹانے لگی۔ ذرا دیر بعد خود ہی دروازہ کھول کر بڑبڑاتی ہوئی اندر آئی، اے لو، دروازہ تو کھلا ہے، میں سمجھی کہ اندر سے بند ہے، نہ جانے میری عقل کو کیا ہو گیا ہے۔ سلطانہ اب وہاں نہ تھی۔ وہ دالان کے نکڑ پر کھڑی جلدی جلدی آنسو پونچھ رہی تھی۔ سلمان کمرے کے اندر جا چکا تھا۔ ماں سیدھی وہیں پہنچی اور سلمان کو دیکھ کر حیرت سے بولی، الفاظ مانی، مبہوت، حیران، گھبرایا ہوا۔ ناگاہ اچانک گمسم خاموش۔ ارے تم کب آئے؟ بس ابھی ابھی آیا تھا، آج تو بڑا حبس ہے۔ اس نے دروازے سے منہ نکال کر سلطانہ سے کہا، سلطانہ تم ذرا ہمسائی کے پاس چلی جاؤ۔ سلطانہ نے وہیں سے جواب دیا، جی اچھا، اور گھر سے باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد نوشا کی ماں نے سلمان سے کہا، یہاں دالان میں آ جاؤ، اندر تو گرمی سے دم بولا رہا ہے۔ سلمان خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ نوشا کی ماں تھکی ہوئی سی پلنگ پر بیٹھ گئی۔ ذرا دیر سکوت رہا۔ وہ چپ بیٹھی سوچتی رہی، پھر اس نے کہا، میں تو ایسے چکر میں پھنس گئی ہوں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ خیر تو ہے؟ سلمان نے دریافت کیا۔ اب تم کو کیا بتاؤں کہ کس پریشانی میں گرفتار ہوں؟ سلمان اصرار کرنے لگا، کوئی خاص بات ہے؟ ہاں خاص ہی بات ہے، اب تم سے کیا پردہ؟ بات یہ ہے کہ سلطانہ کا بیاہ ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کنکھیوں سے سلمان کے رد عمل کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ وہ اس کے لیے قطعی تیار نہ تھا۔ اس کے ذہن کو جھٹکا لگا، گھبرا کر بولا، کب؟ کل۔ اس نے جواب میں صرف ایک لفظ کہا۔ وہ برابر سلمان کی ہر حرکت کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے غور کیا کہ اس دفعہ گھبراہٹ کے بجائے حیرت کا اظہار زیادہ تھا۔ سلمان کہہ رہا تھا، کل یعنی جمعے کو؟ آپ نے پہلے نہیں بتایا۔
وہ صفائی پیش کرنے لگی۔ میں خود بھی اتنی جلدی نہیں چاہتی تھی، مگر خاندان کے بڑے بوڑھوں نے مجبور کر کے دن تاریخ مقرر کر دی۔ سلمان کا چہرہ رفتہ رفتہ اداس ہوتا گیا۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا، کہاں رشتہ طے کیا؟ خاندان ہی کا لڑکا ہے، برسر روزگار ہے، مزاج کا بھی اچھا ہے۔ الفاظ معنی: دم بولانا، دل گھبرانا، وحشت ہونا، کنکھیوں سے، ترچھی نظروں سے۔ سلمان زیادہ دیر تک اس کی تعریف نہ سن سکا، بات کاٹ کر بولا، خدا مبارک کرے۔ اس نے بڑا رسمی سا جملہ کہا اور چپ ہو گیا۔ نوشا کی ماں نے بھی کوئی بات نہ کی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ سلمان اب خاصا پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہ خاموش بیٹھا بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ اسی عالم میں وہ اچانک اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب میں چلوں گا، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ بیٹھو، چلے جانا۔ مگر اب وہ لمحہ بھر بھی ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا۔ حالانکہ نوشا کی ماں چاہتی تھی کہ وہ کچھ دیر مزید ٹھہرے، کچھ بات چیت ہو، اور اس نے ابھی ابھی جو صاف جھوٹ بولا تھا اس کا کچھ نتیجہ برآمد ہو۔ مگر سلمان نے اس کا موقع ہی نہ دیا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا۔ نوشا کی ماں اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ سلمان اپنے کمرے میں جا کر یوں گر پڑا جیسے مدت کا بیمار ہو۔ اس نے نہ جوتے اتارے نہ کپڑے تبدیل کیے۔ خاموش لیٹا چھت کو تکتا رہا اور لگاتار سگریٹ پیتا رہا۔ یہ عجیب سا غم تھا، عجیب سا احساس تھا، ایسا بوجھ تھا جس سے دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اپنی لا ابالی زندگی میں اس سے قبل اس نے سلطانہ کی اس قدر اہمیت محسوس نہ کی تھی۔ وہ اسے ایک عام سی لڑکی سمجھتا تھا جو جوان تھی، الہڑ تھی، خوبصورت تھی۔ آج اچانک وہ معمولی لڑکی سے غیر معمولی لڑکی بن گئی تھی۔ سوچتے سوچتے وہ بار بار چونک پڑتا، دل سے ہوک اٹھتی، کوئی اس کے وجود میں بار بار چیختا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا تمام وجود سوالیہ نشان بن جاتا۔ الفاظ معنی: لمبے لمبے ڈگ بھرنا، بڑے بڑے قدم اٹھانا، لا ابالی، بے پرواہ، الہڑ، چھوٹی عمر کی، من موجی۔ شام تک وہ اسی کرب اور اسی دکھ میں مبتلا رہا، بے چینی سے پڑا کروٹیں بدلتا رہا۔ سگریٹیں پھونکتے پھونکتے اس کا گلا خشک ہو گیا، ہونٹ جلنے لگے۔ جب کمرے میں اندھیرا پھیل گیا تو اس نے اٹھ کر 2 گلاس پانی کے پیے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ بازار میں چہل پہل تھی، انسانی آوازوں کا شور تھا، زندگی ہنس رہی تھی، نکھر رہی تھی، گرمیوں کی شام کا حسن جوبن پر تھا۔ اس نے بازار کا ایک چکر لگایا، کچھ دیر سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا۔ ذرا دیر بعد اس نے دیکھا کہ وہ نوشا کے دروازے پر کھڑا ہے۔ نوشا کی ماں نے اسے فوراً اندر بلوا لیا۔ وہ جیسے اس کا انتظار ہی کر رہی تھی۔ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر بولی، کیسی طبیعت ہے؟ سلمان گھبرا گیا، لمحہ بھر چپ رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، ایک بات کہوں، آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ اس کی آواز میں ہلکا ہلکا ارتعاش تھا۔ نوشا کی ماں یہی بات اس کی زبان سے سننا چاہتی تھی۔ مجسم سوال بن کر بولی، ہاں ہاں کہو، کیا بات ہے؟ بے ساختہ اس کی زبان سے نکل گیا، آپ سلطانہ کی شادی نہ کریں۔ کہنے کو تو اس نے یہ بات کہہ دی، مگر یہ کہہ کر پشیماں بھی ہو گیا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ سلمان نے فوراً کہا، آپ نے میری بات کا برا تو نہیں مانا؟ یہ بات نہیں، سچ پوچھو تو مجھے خود بھی یہ رشتہ زیادہ پسند نہیں۔ پھر سوچتی ہوں سیانی لڑکی کو کب تک بٹھائے رکھوں گی، کوئی اچھا بر بھی تو نہیں ملتا۔ سلمان نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں اپنے متعلق اگر کچھ کہوں۔ وہ پوری بات نہ کہہ سکا اور دھڑکتے دل کے ساتھ جواب سننے کا انتظار کرنے لگا۔ ذرا دیر خاموشی چھائی رہی، پھر نوشا کی ماں کی آواز ابھری، یہ بات کاش تم نے چند روز پہلے کہی ہوتی۔ اس نے لمحہ بھر توقف کیا۔ تمہارے ساتھ سلطانہ کا رشتہ کرتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہوتی، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ بات بھی یہی تھی، رات بھر میں وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ کل سے نیاز اس گھر کا مالک بننے والا تھا۔ الفاظ معنی: جوبن، عروج، ارتعاش، کپ کپاہٹ، سیانی مراد بڑی عمر کی، بر مراد رشتہ، توقف، وقفہ۔ یہ پتہ نہیں وہ اس رشتے میں کیا کیا رکھنے ڈالے۔ اس نے بڑے دکھ سے سوچا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ باتیں اس نے چند روز قبل سلمان سے کہی ہوتی، مگر چند روز قبل اسے ان دونوں کی محبت کا علم کب تھا؟
سلمان اسے خاموش دیکھ کر بولا، آپ تو ابھی بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ پھر وہ بچوں کی طرح مچل کر گویا ہوا، اللہ کے لیے کچھ کیجیے۔ نوشا کی ماں نے نظر بھر کر اسے دیکھا اور پورے اعتماد کے ساتھ بولی، اب یہی ہو سکتا ہے کہ میں سلطانہ کو تمہارے ساتھ کر دوں۔ دنیا زیادہ سے زیادہ یہی تو کہے گی کہ سلطانہ بھاگ گئی، میں یہ رسوائی بھی قبول کر لوں گی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کسی قاضی یا مولوی کو اپنے ساتھ لے آؤ کہ میں 2 بول نکاح کے پڑھوا دوں؟ تم اس کے لیے تیار ہو؟ سلمان فوراً آمادہ ہو گیا۔ ابھی جھٹ پٹا ہے، تم 11 بجے تک آ جاؤ، میں سلطانہ کو تیار کیے دیتی ہوں۔ جاؤ، اب دیر نہ کرو۔ سلمان چپ چاپ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ سلطانہ کھانا پکا چکی تھی، چولہے کے قریب بیٹھی تنکے سے گرم گرم راکھ کرید رہی تھی۔ ماں نے سلطانہ سے کہا، جا بیٹی جلدی سے نہا لے۔ اس نے اچنبھے سے پوچھا، کیوں اماں؟ وہ مسکرا کر بولی، بس جو میں کہہ رہی ہوں وہ کر لے۔ وہ اس وقت بڑی مسرور نظر آ رہی تھی، بات بات پر باچھیں کھلی جا رہی تھیں۔ سلطانہ تذبذب میں پڑ گئی، اسے ماں کی معنی خیز مسکراہٹ کا کوئی سبب نظر نہ آیا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر غسل خانے میں گھس گئی۔ الفاظ معنی: رکھنے ڈالنا، رکاوٹیں کھڑی کرنا۔ جھٹ پٹا، سورج ڈوبنے کا وقت، مسرور، خوش، باچھیں کھل جانا، بہت خوش ہونا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر غسل خانے کی طرف چلی گئی۔ ماں جلدی سے کمرے میں گئی، اس نے ایک صندوق کھول کر سلطانہ کا سب سے قیمتی جوڑا نکالا، افشاں کاٹی اور مہندی گھول کر سلطانہ کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد سلطانہ غسل کر کے نکلی۔ ماں قریب بٹھا کر اس کے ہاتھ پیروں پر مہندی لگانے لگی۔ پھر اس نے انو کو بازار بھیج کر عطر، پھولوں کے گجرے اور ایسا ہی دوسرا ساز و سامان منگوایا۔ سلطانہ خاموش بیٹھی سب کچھ دیکھتی رہی، مگر جب وہ سرخ عروسی جوڑا پہنانے لگی تو اس نے پریشان ہو کر کہا، اماں یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ماں نے اس کی بات پر زیادہ توجہ نہ دی، مصنوعی غصے سے ڈپٹ کر بولی، چپکی بیٹھی رہ، ہر معاملے میں بولا نہیں کرتے۔ سلطانہ خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں انو سارا سامان بازار سے لے کر آ گیا۔ ماں نے اپنے ہاتھوں سے سلطانہ کے بال گوندھے، سرخ جوڑے پر عطر سہاگ لگایا، بالوں میں افشاں چنی، پھولوں کے گجرے پہنائے۔ جب سلطانہ دلہن بن گئی تو ماں نے آہستہ سے کہا، 11 بجے تجھے سلمان لینے آئے گا۔ سلطانہ حیرت سے دم بخود رہ گئی۔ لمحہ بھر تک سکتے کے عالم میں ماں کے چہرے کو تکتی رہی۔ پھر اس نے بیک وقت متضاد کیفیت محسوس کی، اس میں خوشی بھی تھی اور بے چارگی بھی۔ ماں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹی میری تو خوشی تھی کہ میرے گھر بارات چڑھتی، میں تجھے دھوم دھام سے رخصت کرتی، مگر قسمت میں یوں ہی لکھا تھا، میری بچی مجھے معاف کرنا۔ سلطانہ نے سر جھکا لیا اور خاموش بیٹھی رہی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے، وہ سسکیاں بھرنے لگی۔ سلطانہ کے بھی آنسو نکل آئے۔ ماں نے اسے روتے دیکھا تو جلدی سے دوپٹے کے آنچل سے اپنے آنسو پونچھے۔ الفاظ معنی: سکتے کا عالم، بے حس و حرکت ہونے کی حالت، متضاد، الٹ، شفقت، محبت۔ زبردستی مسکرا کر گویا ہوئی، ارے پگلی تو کیوں رو رہی ہے؟ لو بھائی، یہ بھی ایک رہی۔ اس نے سلطانہ کے آنسو پونچھے اور اٹھ کر باہر چلی گئی۔ سلطانہ خاموش بیٹھی رہی۔ اس کا سارا جسم تیز خوشبو سے مہک رہا تھا، چہرے پر چاندنی رات کا جمال تھا، آنکھوں میں ستارے جھلملا رہے تھے، دل میں وہ دبا دبا خوف تھا جو ہر دوشیزہ لباس عروسی پہننے کے بعد محسوس کرتی ہے۔ ذرا دیر بعد ماں اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ ایک تشتری میں پھل اور مٹھائی لائی تھی۔ بھادوں کی مدھ ماتی رات باہر آنگن میں اتر آئی تھی۔ شیشم کے پتے تالیاں پیٹ رہے تھے، بادلوں کے ہلکے پھلکے ٹکڑے عود و عنبر کے سرمئی مرغولوں کی مانند آسمان پر لہرا رہے تھے۔ رات بھیگتی گئی، 11 بج گئے۔ ماں کی نظریں دروازے پر لگی تھیں۔ سلطانہ کا دل بار بار دھڑک رہا تھا اور یہ دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ رات کی آنکھوں کا کاجل پھیل گیا، تاریکی کی زلف پریشاں اور پریشاں ہو گئی۔ بہت دیر ہو گئی، گلی سنسان تھی، نہ کسی کے قدموں کی آہٹ ابھری، نہ دروازے پر دستک ہوئی۔ رات آدھی ہو گئی، رات ڈھلنے لگی، راستے قبرستان کی طرح ویران ہو گئے، ہر طرف ہو کا عالم طاری ہو گیا۔ دونوں جاگ رہی تھیں، ہر آہٹ پر ماں کے کان کھڑے ہو جاتے۔
سلطانہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، پھر ہوتے ہوتے اس قدر سست پڑ جاتی کہ ایسا محسوس ہوتا جیسے دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ رات اور ڈھل گئی، ستاروں کی روشنی ماند پڑنے لگی، افق کی سرحدوں پر کافوری شمعیں۔ الفاظ معنی: لباس عروسی شادی کا لباس، تشتری بڑی پلیٹ، مدھ ماتی نشیلی، عود و عنبر سیاہ رنگ کی خوشبوؤں کے نام۔ افق کی سرحدوں پر کافوری شمعیں ہو گئیں، اجالا مشرق کے غاروں سے سر ابھار رہا تھا۔ ماں کی آنکھیں انتظار کرتے کرتے پتھرا گئیں۔ اچانک گلی میں کتوں کے زور زور سے بھونکنے کی آواز آئی۔ کہیں دور چاپ سنائی دی، کوئی آ رہا تھا۔ کھٹ کھٹ کھٹ، قدموں کی آہٹ قریب ہوتی گئی، قریب اور قریب۔ قدموں کی آہٹ عین دروازے پر پہنچی تو سلطانہ کا دل دھڑکتے دھڑکتے جیسے ٹھہر گیا۔ ماں ایک ٹک دروازے کو تکتی رہی، پھر بے قرار ہو کر کھڑی ہو گئی۔ دروازے پر دستک نہ ہوئی، کوئی آواز نہ آئی۔ جانے والا آگے چلا گیا، چاپ دور ہوتی گئی، دور اور دور۔ اسی وقت برابر والے گھر میں مرغ نے بانگ دی۔ سحر ہو رہی تھی، رات کے ختم ہونے کا اعلان ہو رہا تھا۔ ماں لڑکھڑا کر سلطانہ کے قریب بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ مردے کی طرح زرد پڑ گیا تھا، آنکھیں بجھتے ہوئے چراغوں کی مانند نظر آ رہی تھیں۔ ذرا دیر وہ پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت بیٹھی رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، بیٹی یہ لباس اتار دو۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ اس نے سلطانہ کو سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دونوں سسکیاں بھر کر دیر تک آنسو بہاتی رہیں۔ باہر صبح کاذب کا ملگجا دھندلکا پھیل رہا تھا۔ وقت کم تھا۔ ماں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے سلطانہ سے کہا، میں نہانے جا رہی ہوں، تم دالان میں چاندنی بجھا دو، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ یہ کہتی ہوئی وہ غسل کرنے چلی گئی۔ ماں غسل کر کے نکلی۔ اس نے دیکھا سلطانہ دالان میں چاندنی بجھا رہی تھی، سرخ لباس اس نے اتار دیا تھا۔ الفاظ معنی: گلوگیر، جو گلا پکڑ لے، مراد ہلکی آواز۔ صبح کاذب، صبح کی روشنی جس کے بعد پھر اندھیرا ہو جاتا ہے، جھوٹی صبح۔ ملگجا، کچھ میلا کچھ صاف، سرخ لباس اس نے اتار دیا تھا۔ افشاں پونچھ ڈالی تھی، پھولوں کے گجرے مٹی کے گھڑوں پر لٹک رہے تھے۔ ماں نے سلطانہ سے کوئی بات نہیں کی، وہ اس سے نظریں نہ ملا سکی، چپ چاپ کمرے میں جا کر کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ مسجدوں میں فجر کی نماز ختم ہو گئی، گلی میں تھوڑی بہت چہل پہل شروع ہو گئی۔ پاس پڑوس کے مکانوں سے ملی جلی آواز کا ہلکا شور ابھرنے لگا۔ نیاز نے دروازے پر دستک دی۔ انو نے ماں کی ہدایت پر دروازہ کھول دیا۔ نیاز گھر میں داخل ہوا۔ نکاح خواں کے علاوہ اس کے ہمراہ کچھ اور لوگ بھی تھے، ان میں وکیل اور گواہ بھی تھے۔ وہ نیاز کے شناسا اور ملنے جلنے والے تھے۔ برسات کی اس دھندلی صبح کو چپ چپاتے نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ حبیب احمد مرحوم کی بیوہ مسماح رضیہ بیگم نیاز کی منکوحہ اور سلطانہ سوتیلی بیٹی بن گئی۔ اب اس کنبے کا سربراہ اس گھر کا مالک و مختار تھا۔ فصل پنجم۔ شاہ جی کے سفید دیواروں والے مکان میں رہتے ہوئے نوشہ اور راجہ کو ہفتہ بھر سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا۔ اس تمام عرصے میں نہ تو شاہ جی سے ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی، نہ کوئی کام کرنا پڑا۔ دونوں وقت ہوٹل سے کھانا آ جاتا، صبح شام ایک ایک پیالی چائے کی ملتی اور روزانہ ایک پیکٹ بگلا مارکا سگریٹ کا بھی مل جاتا۔ کہیں آنے جانے کی اجازت نہ تھی، 24 گھنٹے مکان کی چار دیواری کے اندر رہنا پڑتا۔ دروازے پر ہر وقت ایک ہٹا کٹا پٹھان مستعدی سے اسٹول پر بیٹھا رہتا، وہ ہر آنے جانے والے کو ٹوکتا۔ ایک بار دونوں نے باہر جانے کا ارادہ کیا تو وہ آنکھیں نکال کر چیخا، خو تم کدھر جاتا ہے؟ تمہارا باہر جانے کا منادی ہے، جاؤ کمرے میں جاؤ، ادھر مت آؤ۔ اس کی ڈانٹ ڈپٹ سے وہ اس قدر خائف ہوئے کہ دوبارہ اس طرف کا رخ نہ کیا۔ رہنے کو کمرہ مل گیا تھا، دونوں تمام وقت اسی میں پڑے رہتے۔ کمرے میں ایک کھڑکی تھی جو باہر کی جانب کھلتی تھی، مگر اس پر لوہے کی مضبوط سلاخیں لگی تھیں۔ دل گھبراتا تو وہ بندروں کی طرح جھک جھک کر جھانکتے۔ اس طرف گلی تھی جس کے دونوں طرف اونچے نیچے مکانوں اور جھگیوں کا سلسلہ دور تک پھیلا تھا۔ گلی میں دن بھر ننگ دھڑنگ گندے گندے بچے شور مچاتے اور عورتیں دروازوں کی دہلیز پر بیٹھ کر اونچی آوازوں سے باتیں کرتیں۔ دن کے وقت مکان میں سناٹا چھایا رہتا، کبھی کبھار شاہ جی کی بھاری بھرکم آواز سنائی دیتی۔ الفاظ معنی: ہٹا کٹا،
موٹا تازہ، مستعدی ہوشیاری، منادی ہے مراد منع ہے، ننگ دھڑنگ بالکل ننگے۔ کبھی کبھار شاہ جی کی بھاری بھرکم آواز سنائی دیتی۔ وہ عام طور پر کمرے کے اندر رہتا تھا، بہت کم ایسا اتفاق ہوتا کہ وہ نکل کر باہر آتا۔ رات کو البتہ مختلف شکلیں نظر آتیں۔ جو بھی آتا سیدھا شاہ جی کے کمرے میں جاتا، جہاں سے آدھی رات تک باتیں کرنے کی آوازیں ابھرتی رہتیں۔ ایک بار چھت پر قوالی بھی ہوئی، بڑا جشن رہا۔ اس روز سپہر ہی سے چھت پر چھڑکاؤ ہو گیا تھا۔ شام ہوتے ہی 2 گیس بتیاں بھی آ گئیں، چھت پر دری اور چاندنی کا فرش ہو گیا، چوکیاں آنا شروع ہو گئیں۔ پہر رات گزر گئی۔ شاہ جی چھت پر آیا اور گاؤ تکیے سے لگ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بھی لباس کا خاص اہتمام کیا تھا۔ ململ کا کلف دار کرتا، کھڑکھڑاتی ہوئی لٹھے کی شلوار، ہاتھ میں ریشمی رومال جس میں خوشبودار تیل جو تیز روشنی میں چمک رہا تھا۔ شاہ جی نے اشارہ کیا اور قوالی شروع ہو گئی۔ نوشہ اور راجہ بھی اس محفل میں شریک ہوئے ایک کونے میں دبکے ہوئے بیٹھے تھے۔ شاہ جی قوالی سنتا رہا، جھومتا رہا اور قوالوں کو روپے دیتا رہا۔ ایک کے بعد دوسری چوکی آتی رہی، اپنے کمالات دکھا کر داد پاتی رہی، انعام لیتی رہی۔ ساری رات یہ سلسلہ چلتا رہا۔ راجہ اور نوشہ قوالی سنتے سنتے وہیں چھت پر پڑ کر سو گئے۔ دن گزرتے رہے مگر دونوں اس زندگی سے جلد ہی اکتا گئے۔ ایک روز راجہ نے نوشہ سے کہا، یار ہم دونوں کسی چکر میں تو نہیں پھنس گئے؟ نہ کوئی کام ہے نہ کاج، ہر وقت کے اندر بند، کہیں آ جا بھی نہیں سکتے۔ مجھے تو کچھ معاملہ گڑبڑ لگتا ہے۔ نوشہ نے اس کی رائے سے اتفاق نہیں کیا۔ ابے تجھے ہر جگہ گڑبڑ ہی نظر آتی ہے۔ راجہ نے اپنے خدشے کا اظہار کیا، یار نہ جانے کیوں مجھے یہاں ڈر لگتا ہے۔ دیر تک وہ اسی طرح باتیں کرتے رہے۔ اتفاق سے اسی روز شاہ جی کے پاس دونوں کی طلب ہی ہوئی۔ وہ اس وقت ایک چوڑی چکلی کرسی پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی ہنس کر کہا، ہاں جی تم دونوں نے خوب آرام کر لیا، اب کچھ کام شام بھی ہونا چاہیے۔ الفاظ مانی، چوکیاں، قوالوں کے گروہ، آلتی پالتی مارنا، 4 زانوں بیٹھنا۔ دونوں اس کے سامنے خاموش کھڑے رہے۔ وہ کہتا رہا، سوچتا ہوں آج تمہاری بھی ڈیوٹی لگا دی جائے۔ اس نے سگریٹ نکال کر سلگائی، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، میرے ساتھ ٹھیک ٹھیک کام کرنا ہوگا، میں برے بندوں کے ساتھ بہت برا ہوں۔ دونوں نے گردنیں ہلا کر اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ یوں ڈنگر کی طرح گردن ہلانے سے کام نہیں چلے گا، میرے سامنے قسم کھاؤ۔ دونوں نے قسمیں کھائیں۔ شاہ جی نے نور خان کو آواز دی، نورے ادھر آ۔ فوراً ہی ایک لمبا تڑنگا آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ دونوں پہلے بھی اسے گھر میں دیکھ چکے تھے مگر کبھی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ شاہ جی نے نورا سے کہا، یہ دونوں آج سے تیرے چارج میں رہیں گے، ویسے ٹھیک ٹھاک لگتے ہیں، اب ان سے تجھے کام لینا ہے، آج ہی ان کو گشت پر لے جا۔ نور خان عرف نورا نے بڑی مستعدی سے جواب دیا، ٹھیک ہے جی، جیسا حکم کریں، اللہ نے چاہا ویسا ہی ہوگا۔ شاہ جی اب ان دونوں سے مخاطب ہوا، دیکھو جی، یہ تم دونوں کو کوٹھیوں اور بنگلوں پر لے جائے گا، صرف تم ہی اندر جاؤ گے، یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ وہاں جا کر تم کہنا کہ ہم نوکری کرنی چاہتے ہیں، جھوٹ موٹ کے لیے تھوڑی سی اپنی مصیبت بھی بیان کر دینا تاکہ آسانی سے ملازمت مل جائے، جو تنخواہ دیں اسی پر کام شروع کر دینا۔ جس روز تم کو نوکری مل جائے اس کے دوسرے دن نورا تم سے ملنے آئے گا، جو کچھ یہ پوچھے ٹھیک ٹھیک بتانا، اس کے بعد یہ جیسا کہے ویسا ہی کرنا۔ سمجھ گئے نا سب باتیں؟ دونوں نے فوراً کہا، ہاں جی سب سمجھ گئے، اب تم دونوں جاؤ۔ شاہ جی نے نورا کو 10 روپے کا نوٹ نکال کر دیا، لے یہ چائے پانی کو رکھ لے۔ نورا نے سلام کیا اور دونوں کے ہمراہ کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ انہیں قریب کے کمرے میں لے گیا۔ الفاظ معنی، ڈنگر، جانور، چارج، نگرانی، گشت، چکر۔ کمرے میں لے گیا اور وہاں دیر تک بہت سی باتیں سمجھاتا رہا۔ یہ باتیں تقریباً وہی تھیں جو شاہ جی ان سے کہہ چکا تھا۔ شام ہونے سے کچھ دیر قبل نورا دونوں کو اپنے ہمراہ جمشید روڈ لے گیا۔ بس سے اتر کر اس نے سڑک کے دونوں جانب بنی ہوئی کوٹھیوں کو غور سے دیکھا۔ اس کی نظروں میں سراغ لگانے والے کھوجی کی سی چمک تھی۔ کچھ دور چل کر وہ عامل کالونی کی جانب مڑ گیا۔ تینوں آہستہ آہستہ چل رہے۔ آگے آگے نورا تھا، اس کے پیچھے راجہ اور نوشہ تھے۔ آخر ایک موڑ پر نورا ٹھہر گیا۔
اس کی نظریں ایک 2 منزلہ کوٹھی کی جانب اٹھی ہوئی تھیں جس کے لان میں کئی بچے کھیل رہے تھے۔ بہت دیر وہ چپ چاپ کھڑا رہا، پھر دونوں کو مخاطب کر کے بولا، بس جی، یہیں سے بسم اللہ کرو۔ ایک بار پھر اس نے ضروری ہدایتیں دیں اور انہیں 2 منزلہ کوٹھی کی جانب روانہ کر دیا۔ نورا وہاں کھڑا رہا۔ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کوٹھی کے پھاٹک پر پہنچ گئے۔ نوشا اندر جاتے ہوئے جھجک رہا تھا، مگر راجا جھٹ اندر داخل ہو گیا۔ نوشا بھی چلا گیا۔ نورا دونوں کی ہر حرکت کا بغور جائزہ لیتا رہا۔ چند ہی منٹ بعد دونوں واپس آ گئے۔ دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ فی الحال وہاں ملازم کی ضرورت نہیں۔ نورا نے ان کو دل شکستہ نہ ہونے دیا، ہنس کر بولا، کوئی بات نہیں، دوسری جگہ کوشش کرتے ہیں۔ وہ ان کو ایک اور کوٹھی پر لے گیا، وہاں بھی کام نہ بنا۔ نورا کی ہدایت کے مطابق وہ کئی کوٹھیوں اور بنگلوں میں گئے مگر کہیں کام نہیں ملا۔ آخر رات گئے تینوں اڈے پر واپس آ گئے۔ دوسرے دن نورا سویرے ہی سویرے ان کو لے کر گشت پر نکل گیا۔ اس بار وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف گئے۔ دن چڑھے تک دونوں نے کئی جگہ کوشش کی۔ ایک کوٹھی میں ملازمت مل رہی تھی مگر وہاں چوکی دار تھا، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک وہ کتا تھا جس کے بھونکنے کی آواز دور سے سنائی پڑتی تھی۔ جس وقت نورا نے دونوں کو اس کوٹھی میں بھیجا، چوکی دار کتے کے ساتھ کہیں گیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی نورا نے فوراً پروگرام بدل دیا۔ دوپہر سے کچھ پہلے ان کا کام بن گیا مگر ملازمت صرف راجا کو ملی۔ نوشا ڈھیلا ڈھالا لگتا تھا، بولتا بھی شرما شرما کر تھا، مگر راجا خوب چاق و چوبند تھا۔ الفاظ معنی: دل شکستہ، مایوس، چاق و چوبند، تیز ترار، ہوشیار، تڑاک پڑاک، جلد جلد، بے باکانہ۔ اس نے بڑی مستعدی سے تڑاک پڑاک باتیں کیں۔ یہ ایک انجینئر کی کوٹھی تھی۔ وہ خود تو اس وقت دفتر میں تھا، گھر پر اس کی بیوی تھی۔ وہ تیز ترار قسم کی عورت تھی۔ راجا کی تیزی اسے پسند آ گئی۔ اس نے 25 روپے ماہوار تنخواہ اور دونوں وقت کے کھانے پر راجا کو ملازم رکھ لیا۔ وہ تو وہیں رک گیا۔ نوشا واپس آ گیا۔ اس نے یہ اطلاع نورا کو دی۔ اس کے چہرے پر کامیابی کی خوشی لہرا گئی۔ نورا اور کہیں نہیں گیا۔ اس رات نوشا کو دیر تک نیند نہیں آئی۔ اکیلے کمرے میں اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ پہلے وہ راجا کو یاد کرتا رہا، پھر راجا کی یاد کے سہارے وہ بھی دور چلا گیا جہاں اس کا اپنا گھر تھا، ماں تھی، بہن تھی، چھوٹا بھائی تھا۔ اسے گھر کی ایک ایک بات یاد آنے لگی اور انہیں یاد کرتے کرتے وہ رو پڑا۔ دیر تک خالی کمرے میں اس کی سسکیاں آہستہ آہستہ ابھرتی رہیں۔ وہ اسی طرح روتے روتے سو گیا۔ دوسرے روز بھی اس کی طبیعت پریشان رہی۔ تنہائی کا احساس شدید ہو گیا تھا۔ بے چینی کے عالم میں وہ اکیلے کمرے میں ٹہلتا رہا۔ تھک جاتا تو لیٹ جاتا۔ گھنٹوں گلی میں کھلنے والی کھڑکی سے لگا خوابناک نظروں سے باہر تکتا رہا۔ شام ہوئی تو نورا اس کے پاس آیا اور اپنے ہمراہ ہاؤسنگ سوسائٹی لے گیا۔ نورا کوٹھی سے کچھ فاصلے پر ٹھہر گیا۔ اس نے نوشا کو کوٹھی کے اندر بھیجا کہ راجا کو بلا لائے۔ نوشا نے جا کر دیکھا، راجا ایک شاندار کمرے میں بڑے ٹھاٹھ سے بیٹھا ریڈیو پر گانے سن رہا تھا۔ اس کے برابر 2 سنہری بالوں والے خوبصورت بچے بیٹھے تھے۔ راجا نے نوشا کو دیکھا تو اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ نوشا نے کہا، ریڈیو پر فلمی گانے سنے جا رہے ہیں؟ وہ ہنس کر بولا، اپنے تو یہی ٹھاٹھ ہیں پیارے، مزے میں ہو؟ ہاں یار، میں تو یہاں بڑا خوش ہوں۔ نوشا نے سرگوشی کی، نورا باہر کھڑا ہے، تم کو بلا رہا ہے۔ نورا کا نام سنتے ہی راجا کی مسکراہٹ نے دم توڑ دیا۔ ذرا دیر تک وہ خاموش کھڑا رہا، پھر مری ہوئی آواز میں بولا، اچھا چلو۔ دونوں کوٹھی سے باہر آ گئے۔ نورا ایک سنسان گلی کے نکڑ پر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ راجا کو دیکھتے ہی اس نے پوچھا، سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ راجا نے مختصر جواب دیا، ہاں۔ کسی کو تم پر کوئی شبہ وبہ تو نہیں ہوا؟ بالکل نہیں، راجا نے بڑے اعتماد سے کہا۔ تمہارے علاوہ اور کتنے نوکر ہیں؟ راجا لمحہ بھر تک کھڑا سوچتا رہا، پھر اس نے بتایا، 1 2 3۔ ہاں 3 ہیں۔ سب کوٹھی ہی میں رہتے ہیں؟ نہیں، آیا اور رحمت تو شام کو گھر چلے جاتے ہیں۔ خان سامہ ہے، وہ باہر اپنی کوٹھڑی میں رہتا ہے۔ نورا نے ایک لمبی ہوں کی اور گردن جھکا کر سوچنے لگا۔ ذرا دیر بعد اس نے پھر سوچنا شروع کر دیا، گھر میں کتنے مرد ہیں؟ صرف بڑے صاحب ہیں، اور تو سب بابا لوگ ہیں۔ صاحب رات کو باہر جاتے ہیں، میرے سامنے تو گئے نہیں۔ رحمت کیسا بندہ ہے، سالہ ہر وقت بیٹھا اونگھا کرتا ہے۔ بیوی جی کہتی ہیں روز سنیما دیکھتا ہے،
وہ اس کو خوب سناتی ہیں۔ نورا نے اس کی پیٹھ گرم جوشی سے تھپ تھپا کر کہا، تو بہت ہوشیار نکلا، جیو میرے لال، بس تھوڑا سا کام تم کو اور کرنا ہے۔ اس نے جیب سے 10 روپے کا ایک نوٹ نکالا اور اس کی جانب بڑھایا، لو اسے رکھ لو، شاہ جی نے خرچے کو دیا ہے، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دو، میں نوشے کے ہاتھ پہنچوا دوں گا۔ راجا نے ہچکچاتے ہوئے نوٹ لے لیا، ابھی تو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ نورا نے پیشہ ور مجرموں کی طرح ایک آنکھ دبا کر کہا، اب تم یہ پتہ لگانے کی کوشش کرو کہ بی بی جی زیور اور نقدی کہاں کہاں رکھتی ہیں۔ جب بھی موقع لگے اس کمرے کو اچھی طرح دیکھ لینا، جن جن بکسوں اور الماریوں میں قیمتی سامان رکھا ہو ان کو اچھی طرح بھانپ لینا۔ راجا یہ سنتے ہی لرز اٹھا۔ نورا اس کے خوف سے بے نیاز کہتا رہا، اس کے علاوہ یہ بھی پتہ لگاؤ کہ رات کو صاحب اور بی بی جی کا کیا پروگرام رہتا ہے، کس روز سنیما جا رہے ہیں، کس روز دعوت میں جا رہے ہیں، اور کب تک واپسی ہوگی۔ مطلب یہ کہ مگر اس نے مطلب کی بات نہ بتائی، صاف گول کر گیا، صرف اس قدر کہا، اب میں تم سے 5ویں دن ملوں گا۔ ذرا دیر وہ کھڑا کچھ شمار کرتا رہا، آج منگل ہے، گویا اب میں تمہارے پاس ہفتے کو آؤں گا، اس وقت تک تم ساری باتیں معلوم کرنا اور مجھ کو پوری رپورٹ دینا، سمجھ گئے نا؟ راجا نے گردن ہلا دی، سمجھ گیا، سب کچھ سمجھ گیا۔ نورا نے مزید بات چیت نہ کی، سگریٹ کا پیکٹ نکالا، راجا کو سگریٹ پلائی اور خود اپنے لیے بھی سلگائی۔ دونوں لمبے لمبے کش لگا کر دھوئیں کے بھبکے چھوڑنے لگے۔ نوشا خاموش کھڑا سب کچھ دیکھتا رہا۔ اس نے کوئی بات نہیں کی، اسے رہ رہ کر راجا پر رشک آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد راجا کوٹھی کی طرف چلا گیا اور نورا کے ساتھ اڈے پر واپس آ گیا۔ سینچر کا دن تھا، راجا کو ملازمت کرتے ہوئے 7واں روز تھا۔ اس عرصے میں وہ کوٹھی کے ماحول سے خاصا مانوس ہو گیا تھا، سب بچوں سے اس کی دوستی ہو گئی تھی، دن بڑے مزے مزے میں گزر رہے تھے۔ روزانہ کا پروگرام یہ رہتا کہ سویرے ہی سویرے گرم گرم چائے پینے کو مل جاتی، ناشتے کی میز سے جو کچھ بچ کر آتا اس میں سے ایک آدھ ٹوسٹ، انڈا یا ایسی ہی کوئی چیز کھانے کو مل جاتی۔ الفاظ معنی، پیشہ ور مراد ماہر، بات گول کرنا، ٹال دینا، رشک یہ آرزو کہ جو چیز دوسرے کے پاس ہے مجھے بھی مل جائے، مانوس واقف۔ اس وقت تک 7:30 کا وقت ہو جاتا تھا۔ آیا ناشتے کے بعد دونوں بچوں کو تیار کر دیتی، راجا انہیں سکول لے جاتا، واپسی پر 9 بج جاتے۔ یہ صاحب کے دفتر جانے کا وقت ہوتا، وہ دوڑ کر مستعدی سے ان کا ہر کام کرتا، اس کے کان ان کی آواز پر لگے رہتے، ادھر انہوں نے کچھ کہا اور وہ لپکا۔ ان کا کام زیادہ نہیں ہوتا تھا مگر وہ شور بہت مچاتے تھے۔ پہلے روز تو وہ خوف زدہ ہو گیا مگر رفتہ رفتہ عادی ہوتا گیا۔ جب وہ آفس جانے لگتے تو ان کا ایک ایک سامان اٹھا کر کار کے اندر رکھتا۔ اس کی مستعدی دیکھ کر وہ ایک روز بہت خوشنودی کرتے ہوئے بیوی سے کہنے لگا، بیگم یہ راجا تو بڑے کام کا لڑکا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، دیکھ لیجئے میں نے غلط تو نہیں کہا تھا، میں نے پہلے ہی روز تاڑ لیا تھا کہ لڑکا ہوشیار اور کمیرا ہے۔ ارے بھائی تمہارے انتخاب کی کیا بات ہے؟ دونوں ہنسنے لگے اور راجا اپنی تعریف سن کر جھوم اٹھا۔ اس روز سے وہ اور بھی مستعد ہو گیا، اس کے سپرد زیادہ کام نہیں تھا۔ 12 بجے بچوں کو اسکول سے واپس لاتا تو دوپہر تک اس کے کوئی کام نہ ہوتا، مگر وہ نچلا نہ بیٹھتا، کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا، کبھی فرنیچر جھاڑ پونچھ رہا ہے، کبھی جوتوں پر پالش کر رہا ہے، کبھی بچوں کے کپڑے دھو رہا ہے۔ یہ کام رحمت اور آیا کے سپرد تھے مگر وہ ان کا کام بھی کام کر ڈالتا۔ ان دونوں نے شروع میں اس کی آمد پر بڑی ناک بھوں چڑھائی تھی مگر اب وہ بھی اس سے بہت خوش تھے۔ دوپہر کو دونوں بڑے لڑکے کالج سے آ جاتے، ان سے بھی اس نے تھوڑا بہت یارانہ گانٹھ لیا تھا۔ ان کو کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ کوٹھی کے پچھواڑے وسیع میدان تھا، پاس پڑوس کی کوٹھیوں کے لڑکے بھی آ جاتے، شام تک کرکٹ ہوتی، وہ بھی ان کے ساتھ کھیلتا، اور اب تو الٹی سیدھی گیند پھینکنا بھی آ گئی تھی، ایک آدھ رن بھی بنا لیتا تھا۔ صاحب اور بیگم نے اس بات سے کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ایک روز دونوں دیر تک کھیلتے کھیل دیکھتے رہے۔ الفاظ معنی، خوشنودی خوشی، کمیرا کام کرنے والا، نچلا نہ بیٹھنا، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا، چپ نہ رہنا، ناک بھوں چڑھانا، ناگواری کا اظہار کرنا۔ رات کا کھانا 8 سوا 8 بجے ختم ہو جاتا۔ اس کے بعد وہ بچوں کے ساتھ کمرے میں بیٹھا ریڈیو سے ڈرامے سنتا، گانے سنتا، کبھی کبھار تھوڑی بہت ٹھٹول بازی بھی کر لیتا۔
ان سے اس کی خوب پٹتی تھی۔ جب وہ سونے کے لیے اپنے بستروں پر چلے جاتے تو وہ چھوٹی بی بی ناہید کی طرف چلا جاتا۔ اس سے بھی وہ خاصا بے تکلف ہو گیا تھا۔ وہ بھی کالج جاتی تھی اور علیحدہ کمرے میں رہتی تھی۔ وہ موٹی موٹی کتابیں پڑھتی، ٹیلی فون کا ریسیور کان سے لگائے دیر تک باتیں کرتی رہتی، یا پھر پیانو پر لہک لہک کر گانا گاتی۔ اس کی آواز سریلی تھی۔ راجا کو اس کا گانا پسند تھا۔ وہ اس کے پیروں کے پاس بیٹھ کر چپ چاپ آنکھیں بند کیے گانا سنا کرتا۔ وہ گانا ختم کرتی، اپنے بڑے بڑے سرخ ناخن اس کی کن پٹی میں چبھو کر کہتی، اے چلو اٹھو، کھیل ختم، پیسہ ہضم۔ وہ مکاری سے رونی شکل بنا کر کہتا، ابھی سے؟ وہ ہنس کر کہتی، چل بھاگ، مجھے ابھی کالج کا بہت کام کرنا ہے۔ راجا فوراً کہتا، چھوٹی بی بی اولٹن نہیں پیو گی؟ ناہید رات کو اولٹن شوق سے پیتی تھی۔ وہ بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتی، اچھا جا ایک کپ بنا لا، مجھے آج دیر تک کام کرنا ہے۔ وہ فوراً ہیٹر پر دودھ گرم کرتا اور ٹرے میں اولٹین کی پیالی سجا کر لے آتا۔ ناہید بڑی نفاست پسند لڑکی تھی، لہٰذا وہ صفائی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ جتنی دیر وہ اولٹین پیتی اس سے کچھ نہ کچھ بات چیت کرتی رہتی۔ وہ نظریں چرا چرا کر اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھتا رہتا۔ یہ عجیب سی لذت تھی۔ یوں وہ عمر میں اس سے کئی سال بڑی تھی، مگر وہ اپنے مخصوص انداز میں کبھی کبھی سوچا کرتا، یار بڑی غضب کی لونڈیا ہے، جی چاہتا کہ بس سالی کو بیٹھے دیکھا کرو، یوں دیکھتی ہے کہ قتل کر کے رکھ دیتی ہے۔ ناہید کے علاوہ محمود اور مسعود سے، ان سے بھی اس کی پٹنے لگی تھی۔ کرکٹ کے علاوہ رات کو کمرے میں دروازہ بند کر کے ان کے ساتھ چپ کے تاش کی بازی لگتی۔ تاش کھیلنے کا وہ ہمیشہ سے رسیا تھا، خوب ہاتھ دکھاتا، ایسی چالیں چلتا کہ دونوں دنگ رہ جاتے۔ لیکن کوٹھی میں سب سے زیادہ اس پر مہربان بیگم صاحبہ تھیں، جن کو سب ملازم بی بی جی کہتے۔ الفاظ مانی، ٹھٹول بازی، ہنسی مذاق، خوب پٹتی، مراد اچھی طرح گزر بسر ہوتی، نفاست پسند، صفائی کو پسند کرنے والی، رسیا، شوقین۔ وہ ان کا کام بھی جی لگا کر کرتا تھا۔ ایک روز وہ ان کے جوتوں پر پالش کر رہا تھا اور انہیں ایسے چمکا رہا تھا کہ چماچم کر رہے تھے۔ بی بی جی بھی کہیں سے ٹہلتی ہوئی ادھر آ گئیں، اس کے قریب کھڑے ہو کر جوتوں کو دیکھنے لگیں۔ ذرا دیر چپ رہنے کے بعد بولیں، راجا اگر تو ٹھیک سے آگے بھی کام کرتا رہا تو سچ کہتی ہوں بہت اچھا رہے گا۔ خدمت سے ہی عظمت ہے، دل لگا کر کام کرے گا تو تیری زندگی بنا دوں گی۔ میرا تو ارادہ ہے کہ تو ذرا بڑا ہو جائے تو صاحب سے کہہ کر تجھے ان کا اردلی لگوا دوں۔ راجا نے بچوں کی طرح خوش ہو کر کہا، میں اردلی بن جاؤں گا؟ وہ جو سفید کوٹ پر سنہری پیٹی ڈالے رہتے ہیں۔ اس نے بڑے کھلنڈرے پن سے اپنی گردن ہلائی، پھر تو اپنے ٹھاٹھ ہو جائیں گے۔ ٹھاٹھ تو ہو ہی جائیں گے، 60 روپے تنخواہ ملے گی اور بخششیں اوپر سے، کام کاج بھی زیادہ نہیں کرنا پڑتا۔ میں کام کاج سے گھبراتا تھوڑی ہوں۔ وہ مسکرانے لگیں، بس اب تو تھوڑا سا لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لے، اردلی بن جائے گا تو کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر تیرا بیاہ بھی کرا دوں گی، دونوں میاں بیوی یہیں رہنا۔ راجا شرما گیا، دل ہی دل میں سوچا، لو یار اپنی ایک عدد جورو بھی ہو جائے گی۔ مگر یہ خیال اسے عجیب سا لگا، دھت تیری کی، یہ بھی کیا بات ہوئی۔ لیکن بی بی جی کی باتوں کا یہ اثر ضرور ہوا کہ وہ اور بھی زیادہ مستعدی اور جاں فشانی سے کام کرنے لگا۔ ادھر کسی نے کچھ کہا اور جھٹ اس کا کام کر دیتا۔ یہ دن اس نے بڑے مزے میں گزارے تھے، اب اس کا رنگ بھی ذرا نکھر گیا تھا۔ بی بی جی نے محمود اور مسعود کی 2 پرانی پتلونیں اور کئی قمیصیں دے دیں، جن کو پہن کر پہلے روز جب اس نے قد آدم آئینے کے سامنے اپنا عکس دیکھا تو حیرت سے چونک کر زیر لب بڑبڑایا، استاد بالکل اسٹوڈنٹ لگ رہے ہو۔ وہ دیر تک آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر خوش ہوتا رہا۔ الفاظ مانی، اردلی، ساتھ رہنے والا سپاہی، کھلنڈرا پن، بچپنا، بے پرواہی کا انداز، جورو، بیوی، جاں فشانی، محنت، سرگرمی، قد آدم، انسانی قد کے برابر۔ سپہر سے راجا پریشان تھا۔ شام کو نورا آنے والا تھا، جس کی گھنی مونچھوں اور پان سے رچے ہوئے کالے کالے دانتوں سے اسے گھن معلوم ہوتی۔ جوں جوں دن ڈھلتا گیا اس کی پریشانی بڑھتی گئی۔ وہ اس گھر کے رہنے والوں سے دغا بازی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ وہ اس گھر کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ہوش سنبھالنے کے بعد زندگی میں اسے پہلی بار ایسی گھریلو زندگی نصیب ہوئی تھی جہاں خوشی تھی، سکون تھا، نہ کسی کا ڈر تھا نہ خوف، مزے سے ہنستے کھیلتے وقت گزرتا تھا۔ رات کو لمبی تان کر سوتا، سویرے اٹھتا تو طبیعت بشاش ہوتی۔
شام ہوتے ہوتے وہ بے چین ہو گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ شاہ جی بے حد خطرناک آدمی تھا، اسے ناراض کر کے جان خطرے میں ڈالنا تھی، نہ جانے وہ کیا کرے، اس کے تصور ہی سے وہ کانپ اٹھتا۔ دوسری طرف بی بی جی تھیں جو مہربانی سے پیش آتی تھیں، ننھے للی اور اکو تھے جن سے اس کی گاڑھی چھنتی تھی، خوب رو اور خوش طبع ناہید تھی جس کی خوبصورت آنکھیں چاقو چلاتی تھیں، محمود اور مسعود تھے جن کے ساتھ اس کا یارانہ بڑھتا جا رہا تھا۔ شام کو کرکٹ ہوتی اور رات کو تاش کی بازی لگتی، دونوں وقت گرم گرم کھانا ملتا اور مزیدار ہوتا، صرف سگریٹ غسل خانے میں چھپ کر پینا پڑتی تھی۔ سوچتے سوچتے وہ بدحواس سا ہو گیا، پریشانی اور بے بسی کے عالم میں باہر درختوں کے نیچے اندھیرے میں چلا گیا اور بے اختیار رو پڑا۔ شام کا دھندلکا جب رات کے اندھیرے میں ڈھلنے لگا تو دروازے پر نوشا کا چہرہ نظر آیا۔ اس نے دیکھتے ہی راجا نے شدید نفرت کا جذبہ محسوس کیا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اس کے منہ پر تھوک دے اور چیخ کر کہے، نکل جا سالے کمینے یہاں سے، لیکن اس نے کچھ بھی نہ کہا اور خاموش کھڑا رہا۔ نوشا آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آ کر رسان سے بولا، نورے نے بلایا ہے۔ راجا اس طرح خاموش رہا جیسے اس نے نوشا کی بات ہی نہیں سنی۔ نوشا نے دوبارہ کہا، باہر نورا کھڑا تم کو بلا رہا ہے۔ الفاظ مانی، گھن، نفرت، لمبی تان کر سونا، بے فکر ہو کر سونا، بشاش، تر و تازہ، گاڑھی چھننا، آپس میں خوب میل جول ہونا، خوب روح، خوبصورت چہرے والی، خوش طبع، زندہ دل، اچھی طبیعت کی۔ راجا نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا اور بے رخی سے بولا، کھڑا ہے تو کھڑا رہے، میں سالے کے پاس نہیں جاؤں گا۔ نوشا حیرت زدہ ہو کر بولا، کیا کہا؟ نہیں جاؤ گے؟ راجا جھنجھلا کر بولا، ہاں جی، نہیں جاؤں گا، میں اب ان سالے بدماشوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا۔ لمحہ بھر کے لیے اس کا لہجہ نرم ہو گیا، میرا کہنا مانو تو تم بھی ان کا ساتھ چھوڑ دو، کسی کوٹھی میں تم کو بھی کام دلوا دوں گا، مار گولی سالے حرامیوں کو۔ یار کیسی باتیں کر رہے ہو، میں کب ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مگر وہ تو بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ خطرناک ہیں تو ہوا کریں، صاحب سے کہہ دوں گا سب سالوں کو بند کروا دیں گے، جیل کی ہوا کھانی پڑے گی، مذاق نہیں ہے۔ نوشا اور خوف زدہ ہو گیا، نہیں یار ایسا نہ کر، خام خواہ مصیبت میں پڑ جاؤ گے، شاہ جی بہت خطرناک آدمی ہے، اس سے بگاڑنا اچھا نہیں۔ مگر راجا ذرا مرعوب نہ ہوا، فیصلہ کن لہجے میں بولا، اچھا جی، میں تو کسی کے پاس نہیں جاؤں گا، اور دیکھو آئندہ تم یہاں نہ آنا۔ یہ کہتا ہوا وہ تیزی سے مڑا اور برابر والے کمرے میں داخل ہو گیا۔ نوشا اسے دیکھتا کا دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ ذرا دیر گمسم کھڑا رہا، پھر کوٹھی سے نکل کر سیدھا نورا کے پاس پہنچا۔ نوشا کو اکیلا آتا دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ گھبرا کر پوچھا، راجا کیوں نہیں آیا؟ نوشا صاف بتانے میں جھجکنے لگا تو نورا نے ڈپٹ کر کہا، ٹھیک ٹھیک بتا، بات کیا ہے، سالہ راجا کیوں نہیں آیا؟ نوشا کو مجبوراً بتانا پڑا۔ وہ کہتا ہے میں نہیں آؤں گا۔ تو بات یوں ہے۔ نورا آہستہ آہستہ گردن ہلا کر بڑبڑانے لگا۔ الفاظ مانی، مرعوب نہ ہوا، روب میں نہ آیا، ماتھا ٹھنکنا، کسی بات یا کام کا برا انجام یا برا آثار معلوم ہونا۔ نوشا نے دبی زبان سے کہا، اور اس نے آئندہ مجھے بھی آنے سے منع کر دیا ہے۔ بہت غصے میں تھا۔ شاہ جی نے نورا کی پوری بات بھی نہ سنی، ایک دم بگولا ہو گیا، آگ بگولا ہو گیا، غضبناک ہو کر بولا، اس حرام کے تخم راجا کا دوسرا بندوبست کرنا پڑے گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد شاہ جی کی بھاری بھرکم آواز ابھری، نورے؟ نورا نے مستعدی سے جواب دیا، ہاں جی۔ شاہ جی گویا ہوا، رات زیادہ ہو گئی ہے، اب تو جا کر آرام کر، کل اپنے ساتھ لوٹن کو لے لینا اور ترکیب نمبر 9 لگانا، ضرورت ہو تو اور بندے بھی ساتھ لے جانا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ چھوکرا ایک نمبر حرامی لگتا ہے، لیکن بچ کر کہاں جائے گا؟ تمہارا حکم چاہیے شاہ جی۔ کہاں جائے گا نکل کے؟ نورا نے اسے اطمینان دلایا۔ مزید بات چیت نہ ہوئی۔ نورا کمرے سے باہر آ گیا، اس کے ساتھ ہی نوشا بھی نکل آیا، مگر وہ بہت ڈرا ہوا تھا، اسے رہ رہ کر راجا پر ترس آ رہا تھا۔ وہ بار بار سوچتا کہ یہ لوگ نہ جانے بیچارے کا کیا حال کریں۔ خوف کے مارے اس نے نورا کی جانب نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا، چپکے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دوسرے روز کوئی 8 بجے رات کو شاہ جی نے اپنے کمرے سے نوشا کو آواز دی۔ وہ فوراً سہما ہوا وہاں پہنچا۔ شاہ جی بستر پر کروٹ کے بل لیٹا تھا۔ اسے دیکھتے ہی بولا، تو بھی کسی کام آئے گا،
آ ذرا میری پنڈلیوں پر آہستہ آہستہ مکیاں تو لگا۔ وہ حرام کا جناؤ دلہ نہ جانے کہاں مر گیا۔ نوشا خاموشی سے جا کر پائنتی بیٹھ گیا اور پنڈلیوں پر آہستہ آہستہ مکیاں لگانے لگا۔ شاہ جی خاموش لیٹا رہا۔ کمرے میں گہرا سکوت تھا۔ اچانک باہر دروازے پر کار کے رکنے کی آواز ابھری، پھر دھڑ سے کار کا دروازہ بند ہوا۔ کمرے کے باہر ملے جلے قدموں کی آواز ابھری۔ ذرا ہی دیر بعد نورا اور لوٹن کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے نرگے میں راجا بھیگے ہوئے چوہے کی طرح سہما ہوا نظر آیا۔ لوٹن نے راجا کی گردن پکڑ کر زور سے دھکا دیا۔ وہ منہ کے بل گرا اور دور تک لڑھکتا چلا گیا۔ الفاظ مانی: آگ بگولا ہونا، سخت غصہ میں آنا، نرگا گھیرا۔ لو شاہ جی، یہ رہا تمہارا مجرم۔ شاہ جی اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ سامنے فرش پر اوندھے منہ پڑے ہوئے راجا کو خونخوار نظروں سے گھورنے لگا۔ پھر اس کی آواز گونجی: زنانیوں کی طرح نخرہ کیا دکھا رہا ہے؟ سیدھا کھڑا ہو۔ راجا خوف سے کانپتا ہوا اٹھا، مگر وہ پورے طور پر کھڑا بھی نہیں ہوا تھا کہ شاہ جی نے جھک کر اس کے گال پر بھرپور تھپڑ مارا۔ راجا ہائے کر کے زمین پر گر پڑا۔ شاہ جی نے اس کی کمر پر لات ماری، پھر دوسری۔ کئی ٹھوکریں تابڑ توڑ راجا کے جسم پر لگیں۔ وہ گیند کی طرح فرش پر لڑھکنے لگا۔ اس کا نچلا ہونٹ پھٹ گیا تھا، جس سے جیتا جیتا خون بہہ رہا تھا۔ ہر ٹھوکر پر وہ چیختا: ہائے مر گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر شاہ جی کے سامنے جوڑ دیے۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ شاہ جی گردن ہلا کر بولا: ابھی سے؟ پھر وہ نورا سے مخاطب ہوا: کچھ مزہ نہیں آیا، ذرا اس کا ٹین پارٹ تو بنا کہ اسے پتہ چل جائے کہ قسم کھا کر مکر جانا کیسا ہوتا ہے۔ نورا لپک کر راجا کے پاس پہنچا۔ اس نے اپنے چوڑے چوڑے بھدے ہاتھ سے راجا کی گردن دبوچ کر جھکائی اور دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹانگ پکڑ کر گردن کے اوپر چڑھا دی۔ راجا بلبلا کر چیخا: ارے مر گیا، ہائے مر گیا۔ نورا نے راجا کی کنپٹی پر کوہنی سے ضرب لگائی۔ فوراً اس کی آواز بند ہو گئی۔ نورا نے راجا کی دوسری ٹانگ بھی اٹھا کر گردن پر چڑھا دی۔ راجا ذرا دیر تک اس حالت میں بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھیں ابل کر باہر نکل آئی تھیں۔ دونوں ٹانگوں کی کینچی میں پھنسی ہوئی اس کی گردن سانپ کا پھن بن گئی تھی۔ راجا اس عالم میں لمحہ بھر تک ٹک کر بیٹھ نہ سکا۔ اس کا جسم کپ کپایا اور فرش کے پے منہ کے بل گرا، مگر اس طرح بھی چین نہ آیا تو جاپانی کھلونے کی طرح ادھر ادھر جھولنے لگا۔ ہر بار وہ پہلو بدل کر بڑی دردناک آواز نکالتا: ارے میری گردن ٹوٹی، ہائے میری ٹانگیں پھٹی جا رہی ہیں، اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں مر جاؤں گا۔ شاہ جی میری توبہ، شاہ جی میں تمہارے قدموں پر پڑتا ہوں۔ راجا کی دلدوز چیخیں کمرے میں گونجتی رہیں۔ نوشا سہما ہوا سارا تماشا دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ آخر جب راجا کی آواز بیٹھنے لگی اور وہ رک رک کر تھکے ہوئے خچر کی طرح منہ پھاڑ کر ہانپنے لگا تو شاہ جی نے کہا: نورے کھول دے، ابھی کچا ہے۔ نورا نے حکم پاتے ہی راجا کو ٹانگوں کی گرفت سے آزاد کر دیا۔ وہ بے حال ہو کر وہیں پڑ گیا اور گہری گہری سانسیں بھر کر ہانپتا رہا۔ شاہ جی زور سے دھاڑا: یہ پہلا کورس ہے، ابھی 6 اور ہیں، اور سب سے آخری یہ ہے۔ اس نے تکیے کے نیچے سے یہ لمبا چاقو نکالا اور اس کے سامنے کر دیا۔ ٹوٹے کر کے یہیں دبا دیتا ہوں۔ اس گھر کا آنگن اسی لیے کچا رکھا ہے تاکہ زمین کھودنے میں دشواری نہ ہو۔ راجا نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا اور خوف سے لرز کر گڑ گڑانے لگا: نہیں نہیں۔ اس نے بڑی بے چارگی سے ہاتھ جوڑ دیے۔ پھر وہ ڈگمگاتا ہوا اٹھا اور جا کر شاہ جی کے پیر پکڑ لیے: اس دفعہ معاف کر دو، پھر غلطی کروں تو جان سے مار دینا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ شاہ جی نے اس کا بازو پکڑ کر کھڑا کیا اور گردن ہلا کر پوچھا: آئندہ سب کام ٹھیک ہوگا؟ راجا قسمیں کھا کر یقین دلانے لگا۔ شاہ جی ڈپٹ کر بولا: قسمیں تو نے پہلے بھی بہت کھائی تھیں، یاد رکھنا، دوبارہ کوئی الٹ پھیر کی تو تیری یہاں لاش ہی نظر آئے گی۔ میں خطرناک بندے کو زندہ نہیں چھوڑا کرتا۔ راجا گردن جھکائے اس کی باتیں سنتا رہا۔ ابھی تک اس کی ٹانگیں قابو میں نہیں تھیں۔ شاہ جی نے مکھن کی 2 ٹکیاں منگوا کر راجا کو کھلائیں، چائے بھی پلائی، سگریٹ بھی سلگا کر دی۔ جب ذرا ہوش ٹھکانے ہوئے تو راجا نے کوٹھی کے اندر کی ایک ایک تفصیل بتائی۔ شاہ جی کورید کورید کر ہر بات پوچھتا رہا، پھر یہ ہدایت دی کہ آئندہ نورا اس کے پاس نہیں جائے گا۔ وہ خود آ کر الفاظ مانی: دل دوز، دل پر اثر کرنے والی،
کچا، نا تجربے کار، بیچارگی، عاجزی، الٹ پھیر، مکر و فریب۔ پھر یہ ہدایت دی کہ آئندہ نورا اس کے پاس نہیں جائے گا، وہ خود آ کر رپورٹ دے گا۔ 10 بجے سے کچھ دیر پہلے وہ نورا کے ساتھ دروازے پر کھڑی ہوئی ٹیکسی میں بیٹھ کر سوسائٹی کی طرف چلا گیا۔